سلمان غنی صاحب آپ سے آغاز کروں گے۔ بیانات کی بنیاد پہ ویسے سوال کرنے کی میں قائل نہیں ہوں، لیکن بلاول بھٹو زرداری اتنے بیانات دے رہے ہیں کہ ان کو اگنور کرنا مشکل ہے۔ ابھی انہوں نے تازہ بیان یہ دیا ہے کہ آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کے ہم اپنی اکثریت کے ساتھ اپنی حکومت بنائیں گے۔ کن والے آزاد امیدواروں کی یہ بات کر رہے ہیں؟ وہی جو پی ٹی آئی کے بینر سے آزاد ہوئے ہیں؟ دیکھیں ثانیہ، آپ نے تو بلاول بھٹو زرداری کی بات کی، اور میں کچھ دیر پہلے پاکستان کے دیگر پولیٹیکل پارٹیز، چھوٹی بڑی پارٹیز کے لیڈران کے بیانات سن رہا تھا کہ ہم حکومت کا حصہ ہوں گے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سب حکومت کا حصہ ہوں گے تو پھر اپوزیشن کون ہوگا؟ تو اپوزیشن تو پھر پاکستان کے عوام ہوں گے۔ بات یہ کہ ماضی کے اندر اس طرح کی کیفیت کبھی طاری نہیں رہی کہ ابھی تک ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، اور یہ بے یقینی کی کیفیت کیوں ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی بے یقینی کی کیفیت کا سدباب پولیٹیکل لیڈرشپ کرتی ہے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے نعروں میں، اپنے دعووں میں یکسو ہوتی ہے۔ ان کا ایک منشور ہوتا ہے، ماضی کے اندر منشور ڈسکس ہوتے تھے، باوجود اس بات کے کہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ منشور پر عمل درآمد نہیں ہونا، اور منشور ایک ایسی چیز ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز منشور کی بنیاد پہ حکومتوں کے اندر تو آتی ہیں، بڑے بڑے دعوے بھی کرتی ہیں، لیکن جب وہ مسند اقتدار پہ پہنچتی ہیں تو پھر انہیں وہ منشور یاد نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آج سیاست اور جمہوریت مضبوط نظر نہیں آ رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ تو جمہوری ہے، وہ تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو ترجیح دیتے ہیں، انہیں جا کے مایوسی کی کیفیت میں بھی اپنا جو حق رائے دہی ہے وہ ان کے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ برسر اقتدار آئیں گے تو کسی حد تک ہمیں ریلیف ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی زمینی حقائق یہ ہیں کہ ابھی تک پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو اعتماد عوام کے اندر بحال ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، کہ اگر اعتماد بحال ہوتا ہے اس کے بعد ہم منشور کی بات کرتے ہیں کہ وہ کس حد تک ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ یہ ایک تلخ تجربہ تھا جو 5 سال کے اندر ہوا ہے، اس لیے کہ وہ بار بار یہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ایک پارٹی وہ تھی جو پاکستان کے اندر تبدیلی سیاست کی دعوے دار تھی، اس نے کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں لائیں گے، 50 لاکھ گھر بنیں گے، پھر جو برسر اقتدار آئے وہ مہنگائی کی بنیاد پہ آئے، انہوں نے لانگ مارچز کیے کہ جی ہم مہنگائی کا سدباب کریں گے۔ 16 ماہ کی حکومت وہ مہنگائی کے آگے بند نہیں مان سکے، اور پھر ان کا کریڈٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے IMF سے معاہدہ کیا اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ آپ پاکستان کے عوام کو یہ بتائیں کہ 5 سال میں جو آپ نے اپنے عوام سے وعدے اور دعوے کیے تھے وہ کس حد تک کیے؟ اور یہی وجہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا بڑا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا آج پولیٹیکل لیڈرشپ میں کوئی ایسے ہیں جن پر لوگ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ البتہ دیکھیں، ماضی کی اگر حکومتوں کا سامنا کریں تو میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ نواز شریف صاحب ماضی کی 3 حکومتوں میں کسی حد تک لوڈ لیتے تھے اور لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے ان کے حوالے سے بھی اچھی نہیں، چونکہ حافظ آباد کے اندر جو انہوں نے خطاب کیا، ان کا ورکر اور پاکستان کے عوام یہ سوچ رہے تھے کہ یہ لیڈر جب پاکستان آ کر یہ ہمیں کچھ دینے کی پوزیشن میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حافظہ والی تقریر میں جو لوگوں کی امیدیں اور توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ سلمان صاحب، ایک اور سوال بھی کہ چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں بلاول بھٹو کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کس طرف ہیں ویسے وہ کس طرف ہیں؟ دیکھیں، وہ ایک پولیٹیشین ہیں اور وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور سیاست میں یکسوئی اور سنجیدگی ضروری ہوتی ہے۔ میرا خیال آپ نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ آپ نے آج ان سے میری گفتگو ساری سن لی۔ یقیناً وہ ایک کنفیوژن سے 2-4 ہیں، لیکن وہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ آج تک انہیں اس طرح کا اختیار نہیں ملا، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کی اگر کمپین پہ نکلے ہیں تو یہ ایک بڑا تضاد ضرور ہے، اس لیے کہ کاف لیگ تو 16 جماعتی اتحاد کا حصہ رہی، اور وہ یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ جی میں اس لیے خاموش رہا کہ ہماری پارٹی کسی طرف لگے۔ میں بھی سمجھتا ہوں، دیکھیں کاف لیگ چودھری صالح حسین صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا وہ ان سے الائنس نہیں رہا۔ آپ ذرا گجرات کے اندر دیکھیں کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ان کے امیدواروں کے خلاف نون لیگ نے اپنے امیدوار نہیں دیے، تو لہٰذا چودھری سرور صاحب ابھی تک کوئی راستہ ان کا بن نہیں پا رہا۔ وہ لوگوں کے لیے تو بہت کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں۔ سلمان غنی صاحب، منشور والی بات آپ سے پوچھ لیتی ہوں، ابھی تک کیوں نہیں بنا پائی مسلم لیگ نون منشور پہ؟ دیکھیں، منشور تو ان کا بن چکا ہے، اور اس کا وہ اعلان پہلے انہوں نے 15 جنوری کی بات کی تھی، پھر انہوں نے 21 کی بات کی تھی، اور اب 27 تاریخ کی۔ بجلی کی جو بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بجلی کا بحران یا بجلی کی قیمتیں یا بجلی کے بل یہ ایک جن کا روپ اختیار کر چکے ہیں۔ جس گھر کے اندر بجلی کا بل جاتا ہے وہاں سے کوئی اچھی آواز نہیں آتی،
پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے یا پاکستان کی حکومتوں کے لیے. اور اس میں بھی کوئی دو آرا نہیں کہ ماضی کے اندر لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑا ایشو تھا, 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, اور ایک پارٹی نے یہ ایشو پاکستان مسلم لیگ نون نے حل کر کے دکھایا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو بات ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم مفت دیں گے. آپ 200, 250 یا 300 کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کا نسخہ بتاتا ہوں. آپ صرف لوگوں سے 200, 250, 300 بجلی کے نرخ لیں. یہ جو ٹیکسیز ہے نا اوپر, وہ بل سے کئی گنا زیادہ ہے. پروفیسر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. بات یہ کہ آپ اپنے لوگوں کو ریلیف کیا دیں گے. اصل چیز ہی یہ ہے دنیا کے جمہوری معاشروں کے اندر وہاں جمہوریت کیوں مضبوط ہے. کبھی یہ ہم نے تجزیہ کیا ہے, وہ اس لیے مضبوط ہے کہ ان کی جو پارلیمنٹ ہوتی ہے, ان کی جو حکومتیں ہوتی ہے, وہ سر جوڑ کے بیٹھتی ہیں اور لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں. میرا تجربہ تو یہ ہے کہ میں نے جب بھی پچھلے یہ 15-20 سال کے اندر پارلیمنٹ کے اندر سیاستدانوں کو یکسو دیکھا ہے نا کسی ایشو پہ, تو وہ صرف ان کا ایک مراد کا بل ہوتا ہے جس میں انہیں ٹکٹیں ملنی ہوتی ہیں, ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے لوگوں کو نہیں ملا. ماضی کے اندر دیکھیں پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون تھی, ان کے ادوار کے اندر انہیں یہ پریشانی ضرور ہوتی تھی. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور دیکھیں, نواز شریف کہ جی وہ ہم واپس ہمیں لوٹ کے جانا ہے تو ہمارے پاس کچھ کارکردگی رپورٹ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابھی پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب ماضی کے 2 اتحادوں کا ذکر کر رہے تھے. یہ بھی 2 اتحاد تھے. 5 سال پہلے ایک خان صاحب کا اتحاد تھا, وہ بھی ایک مخلوط گورنمنٹ تھی, اور 16 ماہ کی حکومت وہ بھی ایک مخلوط گورنمنٹ تھی. پہلی بات تو یہ کہ میرا ذاتی طور پہ ترجیح یہ ہے کہ یہ جو انتخابات کا منظرنامہ ہے نا, کہ بعد کا منظرنامہ, مجھے تو اس میں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام. ابھی صافی صاحب جو بات کر رہے ہیں ایران کی, افغانستان کی, دیکھیں بیرونی محاذ پر بھی ہم تب مضبوط ہوں گے جب اندرونی محاذ پر یکسوئی اور سنجیدگی ہوگی. کیا پاکستان کے اندر سیاسی استحکام قائم ہو گیا؟ اور سیاسی استحکام جو ہے, معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. ہر پارٹی کو ایک بات سمجھ لگے کہ معاشی ایجنڈا, بھائی معاشی ایجنڈا آپ کی بات تب کارگر ہوگی جب آپ یہ بھی بتائیں گے کہ ماضی کے اندر یہ تینوں بڑی پارٹیز ثانیہ صاحبہ تینوں حکومتوں میں رہی ہیں, تو یہ اپنے بتائیں نا کہ بھی آپ نے کیا 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 ہے. اور لوگ بڑے سیانے ہیں, وہ باڈی لینگویج سے بھی اندازہ کر رہے ہیں. بلاول صاحب بڑے بلند و باق دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے پنجاب فتح کر لینا ہے. پنجاب لاہور کی NA 127 سے فتح نہیں ہونا, اس کے لیے لاہور کے اندر بھی 14 سیٹیں ہیں, پنجاب کے اندر بھی 141 سیٹیں ہیں, تو وہاں پر بھی آپ کو اسی طرح کمپین چلانی پڑے گی. اگر وہ سمجھتے ہیں امیدوار بھی تو کھڑے کرنے پڑیں گے کیمپین کے ساتھ ساتھ. آپ آزاد کی بات کر رہے ہیں نا, میں نے اس لیے کہا کہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ یہ جو آزاد, مضبوط آزاد ہے نا, ابھی الیکشن نہیں ہوا, آپ نے کہا 18 دن رہ گئے ہیں, وہ مضبوط آزاد جو ہیں جن کے امکانات ہیں جیتنے کے, وہ ایک منظم سلسلے کا حصہ بن چکے ہیں. وہ اس لیے مضبوط ہو گئے ہیں آزاد کہ آنے والے کل کے اندر جب انتخابات ہوں گے وہ کسی نہ کسی پارٹی کے اندر جائیں گے. اور وہ جو بلاول صاحب مخاطب کرتے نظر آ رہے ہیں نا, وہ بھی جال کھول کے آزاد میرے ساتھ آئیں گے, وہ اتنے آزاد نہیں ہیں جتنے بلاول صاحب سمجھ رہے ہیں. تو لہٰذا وہ آزاد ہیں, وہ زیادہ بندے ہوئے ہیں. جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ پولیٹیکل نشان پہ آئیں گے نا, وہی پارٹیز کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور باقی آزاد کدھر جائیں گے وہ آپ کو وقت ثابت کر دے گا. سلمان صاحب, آپ الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے جو بیان آیا ہے شہباز شریف کا, اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہتے تھے. دیکھیں, ایک کریڈٹ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے کہ ساری پارٹیوں نے یہ کہا تھا کہ جی الیکشن 8 فروری کو ہونے چاہیے. جہاں تک کہ شہباز شریف صاحب کے وہ انٹرویو میں کی جانے والی بات ہے, میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ انہوں نے زور دیا ہے کہ 8 فروری کو ہی انتخابات ہونے چاہیے, اس لیے کہ پاکستان جس صورتحال کے اندر کھڑا ہے اندرونی طور پہ یا بیرونی طور پہ, پاکستان کے اندر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے. میرے خیال میں جو انہوں نے ایک ڈیفرنٹ بات کی ہے, انہوں نے کہا جی کہ رزلٹس کوئی بھی ہوں, جس کو بھی مینڈیٹ ملے اسے حکومت بنانے کا حق ملنا چاہیے. اور میرا خیال یہی سیاسی اور جمہوری طرز عمل ہے. جب تک آپ ایک دوسرے کو ہضم نہیں کر پائیں گے, یہ پاکستان کے اندر ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ کوئی شخص بھی دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ ٹرینڈ کب سے آیا ہے, کیوں کر آیا ہے, اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی اسمبلیاں بھی توڑ دیتے ہیں, آپ اپنی حکومتیں بھی توڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ جو کچھ ہوں میں ہوں. یہ جو میں ہے نا, یہ قرآن نے بھی اچھا نہیں سمجھا. انہوں نے کہا کہ جہاں پر میں آ جاتی ہے وہاں سے, اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی جس کو بھی مینڈیٹ ملے گا اس کو حکومت دے دی جائے. رواداری ہوا کرتی تھی سیاست میں, یہ کب اتنا کلچر پر رواداری کی مثال دوں, سب سے بڑی رواداری کی مثال یہ ہے کہ جب جناب عمران خان اپنی انتخابی کمپین میں
کرین سے گرے تھے تو نواز شریف صاحب اس وقت مانسہرے میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے. وہ اپنی انتخابی کمپین ختم کر کے رات کو لاہور پہنچے اور وہ شوکت خانم ہاسپٹل میں گئے تھے. ایک وقت یہ تھا. دیکھیں بات یہ کہ جمہوری اور سیاسی طرز عمل یہی ہے کہ آپ جس کی حکومت بنے اور اسے تسلیم کریں. ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, کیا اپوزیشن میں بیٹھنا گناہ ہے؟ اپوزیشن میں آپ اپنا رول ادا کریں. پاکستان کے اندر سیاسی قد کاٹ بنتا ہی آپ کا اپوزیشن میں ہے. آپ کو وہی مراد ملتی ہے, وہی بلکہ مراد زیادہ ملتی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن بتا دوں کہ ہمارے دوست پرویز رشید صاحب منسٹر ہوتے تھے, تو جب وہ منسٹر سے ہٹے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اب میں بطور سینیٹر جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز میں بیٹھتا ہوں, کم از کم مجھے پیسے زیادہ ملنے شروع ہو گئے. تو اپوزیشن میں بیٹھنا گناہ نہیں ہے. اپوزیشن کے اندر لوگوں کا قد کاٹ ہوتا ہے اور اپوزیشن عوام کی آواز بنتی ہے. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی پارٹی بھی, جو آپ نے ڈسکس کیا کہ ہر پارٹی کہتی ہے جی ہمارے بغیر حکومت نہیں بن سکتی, کیوں بھائی آپ کہاں سے لکھوا کے آئے ہیں؟ اور اپوزیشن میں بیٹھنا کوئی گناہ ہے؟ اور آپ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ, کیا نواز شریف صاحب نے اپوزیشن نہیں کی بے نظیر کی؟ کیا بے نظیر صاحبہ نے نواز شریف کی اپوزیشن نہیں کی؟ اور ایک دوسرے کو گرانے سے اور ہٹانے میں جو کچھ ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے تاریخ سے سبق حاصل کیا تھا تو آج پاکستان کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور جس کیفیت میں آج ملک پھنسا ہوا ہے, جب تک آپ مل کے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک آگے راستہ نہیں نکلے گا. نہ سیاست میں راستہ نکلے گا, نہ معیشت کا راستہ نکلے گا, نہ ملک آگے کی طرف جائے گا.